खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इमराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। खुशखबरियाँ चल रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। ईद उल फितर वो अपने ख़ानदान के साथ करेंगे, वो बाहर होंगे, वो जेल में नहीं होंगे। ये बड़ी इस टाइम चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत कहानियाँ बन रही हैं। बड़ा मज़ेदार सिलसिला चल रहा है इस टाइम ट्विटर पर। उसमें जो तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं उनको अब समझ नहीं आ रही कि इस खबर को अब किस तरह ट्रीट करना है। बिकॉज पहले तो वो खुद खबर बनाते थे ना कि इमरान खान निकल आया, अगले हफ्ते निकल आएगा, जनवरी को निकल आएगा, 14 को निकल आएगा, 28 को निकल आएगा, अडयाला जेल की दीवारें तोड़ दी, ट्रंप खुद गया है लेने, जजेस गए हैं लेने, जर्नल्स जाके पांव पड़ गए हैं, इस तरह की कहानियां, सीढ़ियां लगा ली हैं अडयाला जेल पर इस दफा, और पता नहीं क्या क्या क्या। और उन्होंने इमरान खान को भी बड़ा बिल्डअप किया हुआ था कि इमरान खान साहब जो हैं वो डट के खड़ा है कप्तान, और वो नहीं मान रहा, उसको डील्स ऑफर हो रही हैं, वो नहीं मान रहा। तो अब वो सारी जो है ना उनको एकदम, वो तो कहानियां खुद बनानी थी ना, वो तो इजी होता है। अब ग्राउंड पे कुछ चीजें हो रही हैं तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, और इसको हमने अब अपने नैरेटिव में, अपना जो नैरेटिव है उसको शिफ्ट कैसे करना है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो शिफ्ट कर रहे हैं। बहरहाल हो क्या रहा है पहले वो बात कर लेते हैं। जी, हो ये रहा है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान। उसमें आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई को बनाया गया ओपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली, और फिर सेनेट में भी उनका वो ओपोजिशन लीडर बनाया गया। इसके अलावा जो मुलाकातें थी उसमें बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई उनकी फैमिली की, और अभी ये हुआ है कि सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर इमरान खान के पास भेजा गया, उनके जेल में, उनके सेल में, जहां पर कि वो उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दी है। तो अब ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसमें अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, और उधर से इमरान खान का ट्विटर खामोश है। उस तरह कोई मामलात नहीं हो रहे, कोई हमले नहीं हो रहे एस्टेब्लिशमेंट पर, इनफैक्ट हुकूमत पर भी। और जो 8 फरवरी की कहानी थी, 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी, ये होगा वो होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। इवन के खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ, कोई भी नहीं निकला इनका बंदा, किसी ने उस पर जोर नहीं लगाया। और फिर सुहेल अफरीदी की मुलाकातें हो रही हैं, कोर कमांडर के साथ एक ब्रीफिंग हुई, और फिर एक और हुई जिसमें कि कोर कमांडर, डीजी आईएसआई और मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। वो पीएसएल के हवाले से बताया जा रहा है कि जी वहां पर पेशावर में पीएसएल करवाना है। तो वो एक पूरी एक इस तरह का सिलसिला है जिसमें कि लग रहा है कि जी वो कहते हैं बर्फ पिघल रही है और सारा मामला हो रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये चक्कर क्या है। तो देखें, चक्कर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है हुकूमत की इस एफर्ट को कि डायलॉग हो, ठीक है। वो इससे इसको अवॉइड नहीं करते, इसको रिफ्यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ही हम कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कहते थे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब कहते थे मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो वो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी हमसे नहीं आपने बात करनी, आपने हुकूमत से बात करनी है, ये हमारा काम नहीं है आपसे बात करना। सो अब जबकि हुकूमत ने ये कहा कि आप हमसे बात करें, तो एस्टेब्लिशमेंट उस चीज को सपोर्ट करती है, ठीक है जी। ये एक बात हो गई मेन चीज। और आपको पता है कि शहबाज साहब कभी भी ना कहें इस तरह बार बार नेगोशिएशंस का, अगर उनको ये ना मालूम हो कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे पीछे खड़ी है। तो चूंकि एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी है, तो वो इस जो नेगोशिएशंस का जो मामला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कहा था कि आप महमूद खान अचकज़ई को कि आप मिलें आकर वजीर आजम को, लेकिन वो अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब तो राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया हुआ है, टीवी शो पे बैठ के कह दिया हुआ है कि ये मुलाकात तो होगी, ओपोजिशन लीडर मिलेगा वजीर आजम को जब भी टाइम मिलेगा। तो अब ये सारी चीजें हो रही हैं जिनकी ये इंडिकेशंस हैं कि निगोशिएशंस हों। एस्टेब्लिशमेंट भी उसके लिए तैयार है, उसको सपोर्ट कर रही है। अब निगोशिएट क्या होगा, तो देखिए एक दायरा है, ठीक है, एक हदूद है जिसमें कि रहकर ये सारा कुछ होगा, कुछ पैरामीटर्स हैं। उसमें ये है कि आप सियासत पे बात करें, आप मुस्तकबिल पे बात करें, आप पार्लियामेंट पे बात करें, आप पार्लियामेंट में आके सियासत करने पे बात करें, आप जो अगले इलेक्शंस हैं उसकी बात करें, इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने की बात करें, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चेंज करने की बात करें, इलेक्शंस में आप क्या चाहते हैं, किस तरह मुनसिफाना इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उस पर बात करें।
وہ سارا جو ریاست کا کاروبار ہے وہ چلانے پر آپ بات چیت کریں، نو ایشوز، آپ وہ بالکل کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ معاملات ہوں۔ قومی اسمبلی میں آپ لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں، جہاں پر ریکوائرڈ ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے وہاں پر، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو نو ایشو ود دیم، وہ کہتے ہیں جی آپ بسم اللہ ضرور کریں۔ پھر ان نیگوسیشنز میں آپ جو صوبائی معاملات ہیں، یعنی کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جو آپریشن ہو رہا ہے کے پی میں، اس پر اگر آپ نے ان کو بات کرنی ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ حکومت سے کچھ لین دین کرنا ہے آپ نے کر سکتے ہیں۔ این ایف سی پہ کوئی معاملات ہیں آپ ڈائریکٹ کریں، اس میں کریں، جیسے آپ کرنا چاہیں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں حکومت کو اس چیز پہ۔ سو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں۔ اب کس چیز میں بات نہیں ہو سکتی، وہ ہے جی رہائی پر، 9 مئی پر۔ 9 مئی میں عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی بغیر معافی کے، ٹھیک ہے؟ وہ معافی جو ہے وہ اس ٹائم، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر عمران خان عقل مند ہو تو وہ محمود خان اچکزئی کو آگے کر کے معافی لے لے گا، یعنی کہ محمود خان اچکزئی آ کے کہہ دیں کہ جی 9 مئی بہت بڑا بلنڈر تھا، غلطی ہو گئی، ریاستوں کا دل بڑا ہوتا ہے، اب آگے بڑھیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پی ٹی آئی سے بھی ہو گئی تو کیا ہوا، آپ معاف کریں، آگے بڑھیں، ریاست دل بڑا کرے، اس طرح کی بات کر کے وہ معافی لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ورنہ عمران خان کو خود یہ کچھ کرنا پڑے گا، اس طرح کا کوئی معاملہ خود کرنا پڑے گا، کوئی بندہ ان سے مل کر جیل سے باہر آئے اور وہ کہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ہم سے غلطی تھی، ہو گئی، وہ اس طرح کا معاملہ، تو یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ بہت آگے جا کر ہوگا، یہ ابھی وہ معاملات نہیں ہیں، ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں، ابھی ماحول بنایا جا رہا ہے، ابھی بیٹھیں گے، اس میں بات چیت ہوگی، وہ بات چیت کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے، وہ پھر ماحول دیکھا جائے گا، اس پہ پھر عمران خان کی بات چیت ہوگی کہ اچھا پہلے بشرا بی بی کو نکالیں، کون معافی مانگے گا، کس طرح ہوگا، وہ سارا سلسلہ پھر آگے چل کر ہوگا، تب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اچھا اب ہم نے اس کو فائنلائز کرنا ہے، ساری نیگوسیشن کو۔ سو اوبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم، وہ یہ والا کام جو ہے یہ فوراً نہیں ہوگا، اس کو بڑا ٹائم لگے گا، اور بیچ میں بہت سارے سپیڈ بریکرز آئیں گے، بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ کیا کرتا ہے، علیمہ خان کیا کرتی ہیں، عمران خان جیل سے کیا کرتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو ساری نیگوسیشن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم تو دھڑام ہو جائے، ختم ہو جائے معاملہ۔ اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ہے جی بیرسٹر گوہر نے اور بیرسٹر سیف نے، یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی عزت بھی کرتی ہے، تو ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں بہتر ہو رہی ہیں، وہ ان کے تھرو ہو رہا ہے کام۔ بہنوں کو مائنس کر دیا گیا ہے، بہنوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ ایک پیسیفائنگ کردار ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ان کو نہ 3 نہ 13 میں وہ معاملات ان کے نہیں ہیں۔ سو اب ان اشخاص کی وجہ سے یہ ساری چینجز آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ میلٹ ہو رہی ہے، کچھ ماحول بہتر ہو رہا ہے، اب وہ پی ٹی آئی پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، چیزیں پی ٹی آئی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کر رہی، تو ان لوگوں نے کافی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری اکانومی بنائی ہوئی ہے عمران خان کے جیل میں رہنے پر، ان کا اب کام دھندا کافی زیادہ افیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور ان کو اس بات کی فکر بھی ہے، انہوں نے آلریڈی اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ چینج کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ صدیق جان کہتا ہے کہ جی وہ سہیل افریدی نے اپنی بڑی باتیں منوا لی ہیں، اور محسن نقوی کور کمانڈر ڈی جی آئی ایس آئی سے انہوں نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں امن آ گیا ہے وہاں سے فوج نکل جائے گی۔ اچھا یہ اب مطلب ایسی بات ہے کہ مطلب بندہ نا کہتا ہے یار یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ فوج کہہ ہی رہی ہے، ان کی تنقید ہی یہی ہے کہ یار آپ ہمیں کیوں گھساتے ہو ان معاملات میں، آپ سی ٹی ڈی بناؤ، اپنی پولیس کو ایکوپ کرو، وہاں پہ لیڈ فورس بناؤ، اسپیشل برانچ کے لوگوں کو بہتر کرو، کاؤنٹر ٹیررزم کے بھرتیاں کرو، اکوپمنٹ لو وغیرہ وغیرہ کرو تاکہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں، ہمیں کیوں آپ لے کر آتے ہو اس کام میں۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں سے جی نکل جائیں گی، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے نکلنے کو، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن وہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ وہاں کو کس طرح خالی کریں وہ، تو بہرحال۔ اور وہ دوسرا شہزادہ جو ہے عمران ریاض خان، وہ جو ہے پروپیگنڈسٹ کا آئی جی، وہ کہتا ہے کہ جی اگر عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، بنی گالا یا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، تو معافی کہاں ہے؟
آپ نے پورا زور لگا لیا لیکن 9 مئی پر معافی نہیں آئی. تو اب یہ وہ جو ہے وہ تیلی لگا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ شفٹ نہ کریں بنی گالہ اور ہسپتال معافی کے بغیر. سو ان لوگوں کی ساری اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جس دن عمران خان باہر آ گیا اور مطلب ان کی ایک ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ اس کو بھی ٹائم لگے گا, اب 1-2 سال تو آرام سے گزر جانے یہ سارے معاملے میں, تو وہ اس کو ٹائم لگے گا. لیکن جس دن عمران خان باہر آ گیا اور ڈیل یہ ہو گئی کہ جی ہم سیاست کریں گے, ہم اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے, کرٹیسائز کریں گے, ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے, لانگ مارچ نہیں کریں گے, دھرنے نہیں کریں گے, تو پھر ان کا کیا رہ جائے گا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا نا. یہ عمران ریاض, یہ صدیق جان, یہ اس طرح کے لوگ کیا بیچیں گے؟ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بیچنے کو. سو وہ ان کو اس چیز کی بھی فکر ہے. بہرحال ابھی لیٹس سی, اس کو بڑا ٹائم ہے, اس ٹائم کو آنے میں بڑا ٹائم ہے. آپ سوچیں نا 2 سال میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اب لانگ سوچ رہی ہے, وہ سوچ رہی ہے 2-3 سال کا. 2-3 سال سے مراد یہ ہے اگلے الیکشنز کا. دے وانٹ ٹو سی اے بیٹر الیکشن ان فیوچر. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات حل ہو جائیں سیاسی پارٹیز کے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست کرے, کھل کے سیاست کرے, یہاں پر الیکشن لڑے, فری فیئر الیکشن, اور جو جیتتا ہے وہ آئے, تحریک انصاف آ جائے, اور وہ ہمیں تنگ نہ کرے یا ہمارے ساتھ وہ پنگے بازی نہ کرے. تو یہ ان لوگوں کی اپروچ ہے یا سوچ ہے. اب اس کو کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی, اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی, یہ آپ سنیں گے بہت, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جب آپ نیگوسیشن کے ٹیبل پر آتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آئے. تو وہ اچھی ہے ملک کے لیے, اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. سو لیٹس سی کہ یہ نیگوسیشنز کہاں جاتی ہیں, کہاں تک بڑھتی ہیں, کون اس پہ کھڑا رہتا ہے, کون سٹمبل کرتا ہے, کون پل آؤٹ کرتا ہے, وہ پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں. خدا حافظ.